ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. برادران اسلام، خواتین اسلام، ہر قسم کی پاکی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیب دیتی ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، آپ کے اہل و عیال پر. میرے دینی بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، آج خطبہ جمعہ کے اندر ہم لوگ ایمان کی ایک ایسی چیز جو بہت ہی زیادہ جس کے بارے میں اہمیت دی گئی، وہ چیز کے بارے میں جانکاری لیں گے جس کو شرم و حیا بولتے ہیں. اسلام شرم کے بارے میں، حیا کے بارے میں کیا کیا احکامات ہمارے لیے دیتا ہے، اس کی جانکاری ہم لینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی کوئی بندہ آ کر مسجد میں یا کہیں بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی بھیجنے سے شرم محسوس کرتا ہے. تو شرم بولنے کی جو چیز ہے یہ خود اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، سب کو بھی یہ چیز سے نوازا ہے. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ان دونوں کو جب جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، تو انہوں دونوں پھلاں کھا لیے. کھانے کے ساتھ ہی ان کے جسم سے کپڑوں کو اتار دیا گیا. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپا لیے. یہ چھپانا کہیں ہوا اس لیے کہ ان کے اندر شرم بولنے کی چیز رکھا اللہ تعالیٰ. تو شرم، حیا بولنے کی چیز ہر انسان کے اندر ہونا ضروری ہے. جیسا آدم علیہ السلام کے پاس پیدا کرنے کے بعد ان کو جو جو چیزیں دی گئی یا جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ دی ہوئی گنایا، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ شرم و حیا کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑ سکے. اس کے بعد اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ شرمیلے تھے موسیٰ علیہ السلام. پیشاب کو جانا ہو یا پاخانہ کے لیے جانا ہو یا نہانا ہو تو اس معاملے میں حد درجہ شرم محسوس کرتے تھے. شرم و حیا کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اندر. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
وہ بیان کرتے ہیں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کنواری بچی کیسا شرماتی کی، ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، شرم و حیا کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے، باقاعدہ شرم و حیا اپنے اندر رکھتے تھے، ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کبھی بھی بے شرمی والا بے حیائی والا کام نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بتاتی ہیں کہ ایک خاتون آئی اور نماز کے سلسلے میں مسئلہ پوچھی کہ کپڑے خون کی وجہ سے جب گندے ہوں تو نماز کیا انہی کپڑوں پہ پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بول دیے کہ آپ ان کپڑوں کو اس پر لگا ہوا خون کو کھرچ کر باقاعدہ دھو دو اور اسی کپڑے میں نماز پڑھو۔ تو وہ خاتون سمجھ نہیں پائی، پھر ذرا ڈیٹیل میں پوچھنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا لیا۔ تو ازواج مطہرات میں سے کوئی باقاعدہ ان کو سائڈ میں بلا لے جائے کو سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز نہیں ہے سو دن میں باقاعدہ تمہار کو ایسا لگے تو اس کو ایسی صفائی کرنا، پورا طریقہ سمجھا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی زیادہ شرم و حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے ہوئے رکھتے تھے۔ صحابہ بھی بڑے شرم و حیا والے لوگ تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے شرمیلے تھے کہ باقاعدہ ان کو دیکھ کر فرشتے تک بھی حیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض گواہی دینے والے صحابہ یہاں تک گواہی دیتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں کبھی کپڑے پہننا ہو تو بھی اپنی رانوں تک نہیں دیکھتے ہیں، اتنی شرم و حیا کو اپناتے ہیں، اتنے شرمیلے انسان تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو لب لباب جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لے کر سارے لوگوں کے اندر شرم بولنے کی چیز یہ بہت ہی زیادہ خوبی والی چیز پیش کر کے بتائی گئی۔ اس خوبی کو حدیث کے اندر ٹٹولے بولے تو اور بھی زیادہ اہمیت بتائی گئی۔ جیسے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، ایمان کے 70 شاخیں ہیں، اور اس میں سب سے اول ترین درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نچلے ترین درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ کسی بھی تکلیف دینے والے چیز کو، کاٹی ہو پتھر ہو، رستے سے ہٹانا۔ تو ایمان کے سب سے کم تر، ایمان کے اعلیٰ ترین لا الہ الا اللہ، اور کم ترین رستے سے پتھر ہٹانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ الحیاء من الایمان، کہ بے شک حیا، شرم بولنے والی چیز یہ ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے ہے یا ایمان میں سے ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایمان کے اتنے پارٹس ہیں، تو جب پارٹس بتانا ہو تو اس میں ایک سب سے نمبر 1 پارٹ آپ کو لا الہ الا اللہ کو بتا دیں، سب سے لاسٹ اینڈ فائنل پارٹ آپ کو رستے میں چلتے ہوئے کاٹی کو نہیں تو کیا بھی پتھر کو ٹھوکر کو ہٹانا بولے۔ اب پھر بیچ میں ایک پارٹ کا بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں بولے تو بھی صرف کس کا؟ الحیاء من الایمان، کہ شرم و حیا یہ ایمان میں سے ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کیا بولتے، دیکھو اسلام یا ایمان کے لحاظ سے انسان اگر کامل بننا چاہتا ہے، ایمان انہیں اپنا پورا رکھنا چاہتا ہے، ایمان کو گھٹانا نہیں چاہتا، بڑھانا چاہتا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو شرم کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنا، بے شرم نہیں بننا کبھی، بے حیائی والے کام نہیں کرنا کبھی۔ کون بولتے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کئی کو ہر گناہ کے پیچھے شرم نہ ہونے کی وجہ سے ہی گناہ ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، آج سے 20 سال پہلے برطانیہ میں صرف اور صرف سوراں پکتے تھے، سور کا گوشت کچھ ملتا تھا، بیل بکرا مرغی نہیں، صرف اور صرف سوراں کاٹے جاتے تھے، پگ کا گوشت ہی ہوٹلوں میں وہاں یہاں ہر جگہ۔ 20 سال پہلے کون تو انگلینڈ گئے سو آدمی رہے بولے تو ان کو پوچھ کو دیکھو کہ وہاں سوائے گھوساں کے دوسرا جانور کوئی بھی کٹتا نہیں تھا، پکتا نہیں تھا، ہوٹلوں میں ہر ایک جگہ۔
اس وقت مسلمان جو وہاں پہ جا کے بسے تھے ان کو پوچھ کے دیکھو کیسا تھے تمہیں 20 سال تک، تو یا تو یہ بولیں گے صرف انڈے کھا لیتے تھے، یا نہیں بولے تو باقاعدہ کوئی ایسی ترکاری جو گوشت سے ملتی جلتی ہو، عربی اس قسم کی ترکاری. لیکن جب کبھی انہیں ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہے ہوں اور ان کے سامنے اگر دسترخوان پر گھونس کا گوشت لا کر رکھ دیا جائے تو انہیں شرم کی وجہ سے کراہت محسوس کرتے تھے، اس کو ہاتھ میں چھینا تک بھی پسند نہیں کرتے تھے. بازو بیٹھا سو آدمی اس سے بھی دوری اختیار کرتے تھے، کہتا ہے تو بھی دور جانا، نہیں تو پارسل لے لیا گھر میں کھائیں گے، بھائی آفس میں کام کرتے ہیں وہیں کھا لیں گے. لیکن کبھی بھی گھونسا کا گوشت کھانا بولنے کی فیلنگ نہیں آتی تھی، گھونسا کے میٹ کو چھینا تک بھی گوارا نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو معاملہ ہے گھونس کے گوشت کے سلسلے میں، انسان کی ایک مسلمان کی شرم بولنے کی چیز آڑا آ کے باقاعدہ وہ کام یعنی سور کا گوشت کھانے سے رکا دے رہی. بس سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کو آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ شرم ہے کہ مجھے گھونسا کا گوشت کھاتے ہوئے کوئی دیکھے مجھے پسند نہیں، مجھے شرم آتی ہے اس معاملے میں. تو ہر آدمی اس بارے میں بہت پرفیکٹ ہے، 100 کو 200 مارک لے لیتا. لیکن وہی 20 سال پہلے کوئی ایجوکیشن شروع ہوا تھا تو اس ٹائم کو کون تو بچی بازو آ کو بیٹھ گئی بولے تو ہاتھاں پاؤں کانپتے تھے. ایک مرتبہ کیا تو نظر مل گئی بولے تو شرم کی وجہ سے مردوانہ بھی بھاگ جاتا تھا، کوئی کو بھی بھاگ جاتی تھی. اب ہلو ہلو بے شرمی آنا شروع ہوئی، دیکھنا، اشارے کرنا، آزو بازو بیٹھنا، کونیاں مار لینا، اس قسم کے بہت سارے بے شرمی کے کام آتے گئے، یہاں تک کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ننگے ہو گئے، کب برائی کر ڈالے. تو انسان بے شرمی کو کب ہے تو ہٹاتا ہے کہ تب بھی گناہ کا کام کرتا سو، زنا کہتے یا شراب نوشی کہتے، ہر ایک گناہ آنے کا ریزن کیا رہتا بولتا پیچھے شرم کو مار ڈالا رہتا انہیں، شرم بولنے کی چیز کو باقی نہیں رکھا رہتا انہیں، زندہ گلہ گھوٹا تھا، اس کا گلہ دبا کو مروا دیا رہتا اس کا، تب بھی جا کو گناہ کر سکتا. شرم رہتے ہوئے گناہ کرنا انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. بے شرم انسان ہی گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا لم تستحی، جب تم حیا کرنا چھوڑ دو گے، مطلب حیا بولنے کی چیز تمہارے اندر نہیں چھ رہی، فاصنع ما شئت، تو تمہیں ہر ایک گناہ کا کام کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے. بڑائیں کی قدر کرنا نہیں کریں گے، ارے ترے سے بات کریں گے، چھوٹوں سے محبت رکھنا نہیں کریں گے، ماریں گے توڑیں گے، ایسا ہی کام اپنائیں گے. ہر لحاظ سے آدمی جب بے شرم ہو جاتا ہے تو کسی بھی کام کو عیبدار نہیں سمجھتا. کچھ ڈائلاگا بھی چلتے ہیں نا، کون بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کو دیکھ کر شرمایا جائے، ویسا کیریکٹر نہیں ہے کسی کا. استغفر اللہ. ایمان کی منافی بات ہے، ایمان کو توڑنے والی بات ہے وہ، گرچہ کہ وہ فلمی ڈائلاگ ہو یا کون سا بھی ڈائلاگ ہو، جو بھی اپنی زبان سے ایسے ڈائلاگاں بولتا ہے گویا کہ انہیں ایمان کے خلاف میں بات بول رہا ہے، ایمان کی مخالفت کی بات ہے وہ، کہ باقاعدہ شرم بولنے کی چیز کوئی اپناتا ہے نہیں اپناتا ہے، لیکن میری حد تک میں شرمیلا ہونا ضروری ہے. اب آئیے اس سے بھی زیادہ ہمارے رونگٹے کھڑا کرنے والی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیا والایمان، کہ حیا حقیقت میں ایمان ہے. ایمان آنا ہے انسان کے اندر تو شرم بھی آپ کو رہنا اس کا نہیں، تب بھی جو نہیں ایمان والا. اگر بے شرمی ہے، بے حیائی ہے انسان کے اندر تو یہ گارنٹی ہے کہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے. یہ بات کو سمجھنے کے واسطے ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ حیا اور ایمان یہ دو چیزیں مضبوطی کے ساتھ انسان کے اندر ہونا ہے. یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نکل گئی تو دوسری چیز خود بخود نکل جاتی ہے، رتیش نہیں. ایمان کا تضاد کیا ہے بھائی؟ ایمان کو ختم کرنے والا کلاڑا کیا ہے بولو؟ جب کبھی تم آنکھوں سے
کسی کو برائی کرتے دیکھو ہاتھ سے روکو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکو، نہیں تو فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، کم سے کم دل میں برا جانو۔ مطلب کیا؟ گناہ کا کام کڑاڑی بن پاتا ہے ایمان کے اوپر، تو جتنا ایمان رہتا وقتا انہیں اس کڑاڑی کو گرا ڈالتا، جتنا ایمان نہیں رہتا بے حیائی کے کام کر کو اپنے ایمان کو ٹکڑے ٹکڑے کرا لے کو پورے کا پورا ایمان صاف کرا دیتا ہے انسان اپنے دل سے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بات بولتے ہیں اس حدیث کو لے کر، کیا بولتے ہو نا کہ جس کسی انسان کے اندر شرم بولنے والی، حیا بولنے والی نہیں ہے چیز، تو تم جان لو کہ ایمان بھی اس کے اندر نہیں ہے، گرچہ کہ انہیں ایک مولوی صاحب کی شکل میں ہو، گرچہ کہ انہیں ایک علامہ کی شکل میں ہو، گرچہ کہ انہیں ایک نیک پارسا متقی پرہیزگار صوفی قسم کا انسان کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن شرم ہے اس کے پاس تو وہ ایمان والا ہے، شرم نہیں ہے اس کے پاس تو ایمان اس کا غارت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شرمی کے سلسلے میں کیا بولتا دیکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ بولتا اللہ تعالیٰ اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے شرمی کے کام کبھی کرو نہ ہو، بے حیائی کے کام کبھی بھی ہونے دو نہ کو تمہارے سے، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھو کہ بے شرم بے حیا بولنا کون بھی انگلی اٹھانا نہیں ہمارے اوپر، ہمارے سے ایسا گری ہوئی کوئی حرکت نہیں ہونا ہمارے سے، لچے قسم کے کام کبھی نہیں کرنا ہمیں، اور اسی طریقے سے لچے قسم کے لوگوں کا سپورٹ بھی نہیں کرنا ہمیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے کو قرآن کی اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے شرمی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے بچانا؟ کہ جس کسی کو پبلک کے اندر باقاعدہ لچا قسم کا کام یہ بولا جاتا ہو تو ویسا لچا قسم کا کام ہمیں نہیں کرنا۔ پہلی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے ایسا کام نہیں ہونا جس کو ایک لفنگا کر سکتا ہے، ویسا کام جو بے شرم ہے، بے حیا ہے ویسا کام کر سکتا ہے، تو وہ کام کبھی کرنا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا حکم ہے؟ ایسا کام کرنے والوں کے ساتھ میں بھی نہیں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو اس آدمی پر جو شراب پیتا ہے، جو شراب لا کے دیتا ہے، جو شراب بناتا ہے، جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، جو شراب باقاعدہ ڈال کے دیتا ہے، یا جو شراب پیتے سو آدمی کے ساتھ میں بیٹھتا ہے حالانکہ پیتا نہیں، شراب پیتا نہیں، انہیں اپنی جگہ اچھا ہے، نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، سب کچھ اچھے کوالٹیز اس کے اندر ہے، لیکن ایک لچا قسم کا کام جب چل رہا ہے تو اس کا سپورٹ کرنے کے واسطے یا اس کو کمپنی دینے کے واسطے بیٹھنا خود اس بات کا بہت بڑا جرم ہے کہ وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ لعنت جیسا شراب پینے والے کے اوپر برستی رہتی ویسا اس کے ساتھ بیٹھنے والے پر بھی برستی رہتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ حیا، شرم و حیا بولتے سو کام کیا کہ سمپل میں لے کو چھوڑنے کا بولنے کا نہیں ہے۔ جو بے حیا انسان رہتا وہ بے حیا انسان بے حیا کے کام بے شمار کرتا، کتنے جنے بھی تھو کو کچھ بھی بولو اثر نہیں ہوتا، تھو بے حیا ہوتا۔ یہ میاں وہ مشہور مقولہ سنے رہیں گے آپ لوگ، جب بھی کہا جاتا ہے تو بے حیا ہو تو یہ میاں وہ آتا ہے، تو بے شرم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو ایمان کے لحاظ سے کھلے طور پر بات کہی گئی ہے، جب تک شرم ہے اس وقت تک ایمان ہے، جب شرم چلی جاتی ہے تو ایمان بھی آٹومیٹک چلا جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا، بھلے دعوے کرے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ بھی کہہ لے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فحش کے کام یا جو بھی منکر کے کام یہ سب کے سب آنے کا ریزن بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، اور اس آیت کے ترجمہ میں اکثر مفسرین یہی بات رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس میں سے ایک بات کا حکم یہ بھی ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ،
کہ بے شرمی کبھی بھی تمہارے سے سٹارٹ نہیں ہونا، تمہارے سے آنا نہیں۔ بے شرمی کی جو حد ہوتی ہے اس کو ایسے حدیں لگا کے رکھنا ہے کہ کبھی بھی بے شرم نہیں ہونا۔ جیسے کسی بھی چیز کو ہمیں آنا نہیں بولتے، باقاعدہ باؤنڈریاں لگا کے رکھتے ہیں، ایک باؤنڈری ٹوٹی دوسری ٹوٹی تیسری، ایسا باؤنڈریاں لگا کے رکھنا۔ اسلام یہ کام کرتا ہے۔ کیا بول کو جو مثال دیا میں بے شرمی کی عورتوں کے سلسلے میں، تو اسلام دیکھو کیسا بولتا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا نکو کرو، وہ سیکنڈ سٹیپ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرسٹ سٹیپ کیا بول رہا ہے؟ زنا کے قریب بھی جاؤ نکو، مطلب اس کو کال بھی کرو نکو، اس کا نمبر بھی لو نکو، اور اس کے ساتھ دیکھو مسکراؤ بھی نکو، اور اس کو بات کرنے کی کوشش بھی کرو نکو، اس کی طرف دیکھو بھی نکو۔ یہ سارے کے سارے سٹاپ لگاتا ہے، باؤنڈریاں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو بھی بے شرمی کا کام ہے وہ وہاں آنے سے پہلے باقاعدہ گارڈز کھڑا کر کے رکھنا، کہ ایک باؤنڈری ٹوٹ جائے تو دوسری باؤنڈری مضبوطی سے رہنا، دوسری ٹوٹے تو تیسری۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی روایت آتی ہے، باقاعدہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب ملتا ہے کہ تمہاری پہلی نظر اچانک، وہ بھی کیسے اچانک، کسی غیر محرم عورت کے اوپر پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد جتنے بار تمہیں نظراں اٹھا کو دیکھتے اتنے بار تمہارا آنکھوں کا زنا لکھا جائے گا، آنکھوں کا گناہ لکھا جائے گا۔ کیا ہے یہ؟ اصل میں باؤنڈری ہے کہ بے شرمی کی حد پار نہیں ہونا، بے شرمی کی طرف انسان جانا نہیں، بے شرم بننا نہیں، انسان شرم کے دائرے میں رہنا، شرم کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، تو یہ چیز ہے۔ تو گویا کہ بے شرمی ایمان نہیں سو کام، اور شرم و حیا ایمان ہے سو کام۔ اور کھلے الفاظ میں بولنا بولے تو گناہ کا کام وہی کرتا ہے جو بے شرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فطرتاً خواتین کو اور مرد کو جو بنایا ہے وہ فطری طور پر مرد کے اندر اتنا شرمیلا پن نہیں ہے جتنا خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی کرائمز ہے، جا کے کوسے بھی پولیس اسٹیشن میں دیکھ لو آپ، کرائم ہسٹری اٹھا لے کر، اس میں 90% مردوں کا نام رہتا، چوری، ڈکیٹی، مارا ماری، قتل و غارت گری یا ڈاکہ ڈالنا، اس قسم کے جو بھی مسئلے مسائل رہتے ہیں آلموسٹ مرد کے رہتے ہیں۔ وجہ کیا؟ شرم و حیا عورت کے مقابلے میں مرد کے پاس کم ہے۔ تو بے شرمی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ کرتے ٹیمپو انہیں کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، انہیں کیا مقام رکھتا ہے، کیا مرتبہ ہے، سب بھلا ڈالتا۔ قیامت کے دن باقاعدہ جب 100 لوگوں کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جاتا تو آپ کو بولتا ہے انسان باقاعدہ، میں تمہارے کو چچا بولنا بولتا شرم آتی ہے، ایسے ایسے کام کریں دنیا میں، باقاعدہ بولیں گے، ماموں بولنا بولتا تمہارے کو شرم آ رہی ہے، تمہیں جا کو ایسے کیا ایسے تھے کیا دنیا میں، پیٹ پیچھے ایسے کام کرتے تھے کیا تمہیں؟ ایک ایک انسان کو ایک الفاظ بولیں گا میرے بھائیو، ہمیں سوچتے رہیں گے یہاں پہ، ہمیں گناہ کرتے سے کس کو بھی دکھتا نہیں ہلے، کون بھی پکڑتا نہیں، کون بھی پوچھتا نہیں، بلکہ بول لیتے رہیں گے۔ قیامت کے دن باقاعدہ سب رشتہ دار آ کے پوچھتے تمہیں مولوی صاحبوں کو ایسا کام کریں گے، شرم آ رہی ہے تمہارے بارے میں بولنا بولے، ایسے کتنے باتیں نہیں نکالیں گے معلوم۔ انسان شرم کی وجہ سے وہیں پہ ڈوب کے مر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے ہر ایک کے آنکھوں پہ، کانوں پہ، دماغوں پہ پٹی باندھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ویسا نہیں ہوگا۔ باقاعدہ انسان کیا تھا، لا تخفا منکم خافیہ بولتا اللہ تعالیٰ، ایک بھی راز تمہارا چھپ کو نہیں رہتا، سب رازاں کھول ڈال تو میں ہوتا اللہ تعالیٰ۔ بھلے گو نہیں سو گو میں رہ جا، ہمارے ادمہ نہیں سو جگہ میں رہ جا، یا پورا ایک دم چھپے اندھیرے میں رہ جا، لیکن وہ گناہ کو بھی راز میں نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، کھلے طور پر بتا دیتا کہ یہ انسان جو تمہارے درمیان تھا ایسا تھا۔ تو میرے دینی بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو حکم دیتا ہے وہ کیا بولتو، شرم کو اپنا کے رکھنا ہے، حیا ہماری زندگی کا ایک جز بنا کے رکھنا ہے، بے حیائی کبھی بھی آنا نہیں ہے، بے حیائی کے کام کرنا بھی نہیں ہے، ویسا کرنے والوں کو سپورٹ بھی نہیں کرنا ہے، ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ جو دیں گے تو یقین مانو ان کا ایمان جیسا نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی ویسے ہی چلا جاتا ہے۔
اب آخری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ جو بھی انسان بے حیا بے شرم نہیں بننا چاہتا ہے تو اس کو ایک کام پابندی کے ساتھ کر رہا تو انہیں اپنی شرم و حیا کو باقی رکھ سکتا، اس کا گلا گھونٹ کو مرنے والا نہیں بنتا، انہیں باقی رکھ سکتا۔ کیا بولتا اللہ تعالیٰ؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز کی پابندی، نماز کا پڑھنا، تنہا انسان کو روکے رکھتی ہے، عن الفحشاء، بے شرم بے حیا ہونے سے، بے شرم بے حیا ہونے سے بچاتی ہے نماز انسان کو۔ بے حیا نہیں بنتا انسان وہ انسان جو نماز کا پابند ہو۔ ساتھ میں نماز بولے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، نماز ویسی پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ کھڑ رہے ہیں ہم کس کے سامنے؟ کس کو تصور آتا ہے بھائی؟ کس کو خیال آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں؟ بول کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے دیکھ لو۔ ہاؤ بھائی، جب بھی میں نماز میں کھڑتا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تصور آیا ہمارے کو؟ تو ایسی نماز نہیں، نماز وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گی ویسی نماز پڑھنے والے کو باقاعدہ بے شرمی کے کاموں سے وہ نماز بچاتی۔ ورنہ میرے جیسے یا جو دماغ کانکی رکھو، جسم پورا یہاں رکھو نماز پڑھنے والے، ایسے نماز بے شرمی کے کاموں کرتے رہیں گے، ایسی نماز ان کو کیا فائدہ دیں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ نماز بے شرمی سے انسان کو بچاتی۔ اللہ بولا تو جھوٹی بات تو ہو سکتے نہیں، پولیٹیکل گیم تو نہیں کھیلتا نا اللہ تعالیٰ۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بہتر بات سچی بات کون کر سکتا بولو؟ تو اللہ جب بول رہا ہے کہ نماز تمہیں جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھنے والے بنے ہو، تو بے شرمی تمہارے بے شرمی کے کام، بے حیائی کے کام تمہارے نجی کا آتے نہیں بولتا ہے، پھر بھی ہمارے پاس آتے ہیں بولے تو گویا کہ نماز کو میں ٹوٹو لینا۔ اس کے بعد اب ایک بات بولتا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بھی انسان کو بے حیائی کے کاموں سے بچا لیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے پروردگارہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، جو کماتے ہیں کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہندوستان کے اندر، ہمارے انڈیا کے اندر جو بھی پراپگنڈے کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو لے کر، اے اللہ ان تمام پراپگنڈوں سے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اسلام کے کسی بھی حکم کے اوپر پابندیاں لگ رہے ہیں، اے اللہ تیرے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے دین کی حفاظت کرنے والے بنا۔ اے اللہ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون،
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى